بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتایا جائے گا جب شام میں فوجی آپریشن کر کے ارطغرل کے والد کا جسد خاکی قبر سے نکال کر ترکی منتقل کیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے سلطان عثمان اول کے دادا سلیمان شاہ اس وقت دریائے فرات میں ڈوب کر جان کی بازی ہار گئے تھے جب وہ اسے پار کر رہے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ارطغرل غازی قبیلے کے سربراہ بنے، جنہوں نے ساری زندگی سلطان علاؤالدین سلجوق کی خدمت کی اور اسلامی سلطنت کو بازنطینی سازشوں سے پاک کیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے عثمان نے ان کی جگہ لی اور پھر علاؤالدین سلجوق کے انتقال کے بعد انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ اس عظیم الشان سلطنت کا پرچم دنیا کے مختلف ملکوں پر 600 سال تک لہراتا رہا۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں عثمان اول کے دادا سلیمان شاہ کی باقیات کی منتقلی کا ذکر کیا جائے گا۔ سلیمان شاہ کا 1236 میں جب دریائے فرات میں ڈوب کر انتقال ہوا تو انہیں اس کے قریب ہی دفن کر دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے ہونا شروع ہوئے تو اس وقت 1921 میں ترکی اور فرانس کے مابین ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت یہ مقبرہ ترکی کے زیر انتظام رہنا تھا۔ جب 1923 میں معاہدہ لوزان کے تحت سلطنت عثمانیہ کو توڑ کر ترکی، شام اور دیگر ممالک بنائے گئے تو سلیمان شاہ کا مقبرہ شام کے حصے میں چلا گیا، تاہم اس پر عملداری ترکی کی قائم رہی۔ سلیمان شاہ کا مقبرہ قلعہ جبار میں تھا، لیکن 1973 میں جب اس علاقے میں اسد جھیل بنائی گئی تو شام اور ترکی کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں ان کی باقیات کو ترک سرحد سے 27 کلومیٹر دور منتقل کر دیا گیا۔ سلیمان شاہ کی باقیات کی منتقلی کا یہ پہلا واقعہ تھا، جس کے بعد دوسرا واقعہ فروری 2015 میں پیش آیا۔ 2015 میں شام کو خانہ جنگی کا شکار ہوئے 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور یہاں داعش نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے۔ 20 مارچ 2014 کو داعش نے اعلان کیا کہ سلیمان شاہ کے مقبرے کی حفاظت پر مامور ترک فوجی اہلکاروں کو واپس بلایا جائے، نہیں تو وہ یہاں حملہ کر دیں گے۔ اس کے بعد داعش اور ترکی کی جانب سے بیانات کا سلسلہ جاری رہا اور افواہیں بھی سامنے آتی رہیں کہ داعش نے مقبرے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ہے، تاہم یہ افواہ ہی رہی۔ اس کے بعد 2014 میں 2 اکتوبر کو ترک پارلیمنٹ نے حکومت کو داعش کے خلاف فوجی قوت کے استعمال کی اجازت دے دی۔ پارلیمنٹ نے یہ اجازت سلیمان شاہ کے مقبرے کی حفاظت کے تناظر میں دی تھی۔ اس کے بعد بھی ترکی نے کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن 2015 کے اوائل میں داعش نے مقبرے کو گھیر لیا، جس کے بعد ترکی کو فوجی قوت کا اظہار کرنا پڑا۔ 21 اور 22 فروری 2015 کی درمیانی شب 600 ترک فوجی 39 ٹینکوں اور 100 بختربند گاڑیوں کے ساتھ شام میں داخل ہوئے اور آپریشن شاہ فرات شروع کیا۔ یہ فوجی قافلہ شام کے سرحدی شہر کوبانی، جسے شامی کرد فوجیوں نے داعش سے آزاد کروایا تھا، سے گزرا اور دریائے فرات سے 35 کلومیٹر دور جنوب سے ہوتا ہوا سلیمان شاہ کے مزار پر پہنچا۔ ترک فوجیوں نے سلیمان شاہ کے مزار پر پہنچ کر وہاں پھنسے ہوئے 38 ترک فوجیوں کو بھی وہاں سے نکالا اور اس کے ساتھ سلیمان شاہ کا جسد خاکی بھی نکال لیا۔ ترک فوجیوں نے مزار کا کمپلیکس بھی یہ کہتے ہوئے تباہ کر دیا کہ اس کو داعش کے جنگجو استعمال کر سکتے ہیں۔ بعد ازاں سلیمان شاہ کے جسد خاکی کو ترکی منتقل کیا گیا، جس کے بعد انہیں ترک سرحد کے قریب ترکی کے زیر انتظام شامی علاقے میں دفن کر دیا گیا۔ بعد ازاں 2018 میں ترکی کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ سلیمان شاہ کی قبر کو اس کے اصل مقام پر منتقل کیا جائے گا۔ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ترک قوم کی انتہائی جذباتی وابستگی ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1921 میں شام کا حلب صوبہ فرانس کے تسلط میں تھا، لیکن ترکی نے فرانس کے ساتھ معاہدہ کر کے اس مزار پر ہمیشہ کے لیے اپنا حق حاصل کر لیا تھا۔ اس بات کا ہم اسی ویڈیو میں پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں۔ سلیمان شاہ کے مزار کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شام میں 2011 میں خانہ جنگی شروع ہوئی۔ اگست 2012 میں ترک صدر رجب طیب اردگان نے تمام متحارب گروہوں کو مزار کے حوالے سے وارننگ دی تھی۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ شام میں متحارب گروہوں میں سے کسی نے بھی سلیمان شاہ کے مزار پر کسی قسم کی کارروائی کی تو ترکی اسے نہ صرف ترکی بلکہ نیٹو پر بھی حملہ تصور کرے گا۔ ناظرین، سلیمان شاہ سلطنت عثمانیہ کے جد امجد تھے۔ خارزمی سلطنت پر جب منگولوں نے حملہ کیا تو ترک قبیلے جنوب کی طرف بھاگے اور خراسان پہنچے۔ انہی میں سلیمان شاہ کا قبیلہ بھی شامل تھا۔ یہاں سے سلیمان شاہ 13ویں صدی عیسوی میں ہجرت کر کے ایران آئے اور وہاں سے اپنے قبیلے کے ساتھ اناطولیہ کے جانب روانہ ہوئے، جہاں اس وقت سلجوقی سلطنت قائم تھی۔ سلیمان شاہ منگولوں کے دشمن ملک میں پناہ لینے کے خواہش مند تھے، کیونکہ ان کے خیال میں یہاں پناہ لینا ان کے قبیلے کے لیے انتہائی مناسب تھا۔ سلیمان شاہ مشرقی اناطولیہ کے شہر اخلاق پہنچے
وہ خود اور ان کے قبیلے والے اپنے اعلیٰ اوصاف میں بہت مشہور تھے۔ اخلاق کے حکمرانوں سے بھی تعلقات اچھے تھے، لیکن جب یہاں منگولوں کی جانب سے خطرہ ہوا تو علاقہ بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اخلاق میں قیام کے دوران سلیمان شاہ اور ان کے قبیلے والوں نے بہت نام پیدا کیا، لیکن خوارزم شاہ کا حامی اور مددگار ہونے کی وجہ سے انہیں منگولوں سے خطرہ تھا، اسی لیے اپنے قبیلے والوں کے ساتھ 1221 میں انہیں اخلاق چھوڑنا پڑا۔ یہاں سے سلیمان شاہ نے اپنے قبیلے کے ساتھ شام کے شہر حلب کا رخ کیا، یہیں وہ دریائے فرات کی لہروں کی نظر ہوئے۔